السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الذین بے شک وہ لوگ آمن جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ ہاد جو یہودی ہوئے والنصارى اور نصرانی والصابئین اور صابی من آمن باللہ جو ایمان لے اللہ پر والیوم الآخر و آخرت کے دن پر وعمل صالحا صالح اعمال کرے فلہم اجر پس ان کے لیے اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم الطور تمہارے اوپر سے طور پہاڑ کو خذوا پکڑو ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو بقوت مضبوطی سے واذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذلک اس کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم من الخاسرین البتہ تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے وَلَقَدْ البتہ تحقیق عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تمہیں علم ہے ان لوگوں کا اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فقلنا پس ہم نے کہا لہم ان سے کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل ترین فجعلنا ہم نے اس کو کر دیا نکالا عبرت لما بین یدیہا وما خلفہا پہلے اور بعد والوں کے لیے وموعظۃ اور یہ نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے اب یہاں پہ اللہ تعالی ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین اللہ تعالی یہاں پہ تین گروہوں کا ذکر کر رہے ہیں یہودی عیسائی اور صابی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور صابی بے دین جن کا کوئی دین نہیں یا پھر یوں کہہ لے جو پہلے جو ان کے دور کا نبی تھا ان کی شریعت کو تو مانا جب نبی بدل گیا شریعت بدل گئی تو اس شریعت سے انکار کر بیٹھے انکار کر دیا ان میں سے کوئی ستارہ پرست بن گیا کوئی فرشتوں کو پوجنے لگا کوئی آتش پرست جو بھی جدھر بھی چلے گئے تو صابی یعنی کہ بے دین کوئی ان کا دین نہیں لا دین اپنے ہی دین پہ چلنے والے اپنے ہی مرضیوں سے دین بنانے والے نبی کی شریعت کو فالو نہیں کرنے والے وقت کی جو نبی ہیں ان کی شریعت کو نہ ماننے والے ان کو کہا جاتا ہے صابی یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ایک واضح مین بات جو اس آیت میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کسی مذہب سے تعلق کا ہونا ضروری نہیں ہے جیسے فار ایگزامپل اب رسول اللہ کی شریعت چل رہی ہے آپ کو یہ کہے کہ میں یہودی ہوں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی تھی تو اب میں یہودی ہوں تو اب جنت میں جاؤں گا نہیں ایسا نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک جو وقت کے نبی ہیں ان کی شریعت کو فالو کرنا یعنی کہ ایمان لے کے آنا اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی دونوں پر اور آخرت کے دن پر جو دوسری چیز ہے وہ ہے صالح اعمال کیونکہ خالی ایمان لے کے آنا اگر اعمال نہیں ہے تو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہاں اگر ایمان لے کے آئے اعمال کا موقع ہی نہیں ملا نیت ہے تو ایک علیحدہ چیز ہے اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے لیکن اگر ایمان لے کے آیا ہے وقت ملا ہے موقع تھا ہر چیز اللہ نے ان کے لیے میسر کی تھی اس کے باوجود عمل نہیں سالے کیے عمل وہی رہے جہالوں والے جو پیچھے جہالت میں کیا کرتے تھے تو کوئی فائدہ نہیں ایسے ایمان لے کے آنے کا اگر ایمان نہیں ہے عمل صالح ہے تو ایسے صالح اعمال کا کوئی فائدہ نہیں جیسے آج کے یہودی صالح اعمال کرتے ہیں لیکن ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ایمان نہیں اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح یہ بتا دیا ہے فرمایا ہے کہ اب جو میری رسالت پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا اس کے لیے نجات کی راہیں نہیں ہے کہ اب جو میری رسالت کو نہیں مانے گا میری رسالت پر ایمان لائے گا نہیں لائے گا تو اس کی نجات نہیں ہو سکتی جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت میں جو بھی شخص میری بابت سن لے یعنی جس کو میرا پیغام پہنچ جائے اسے پتہ چل جائے کہ نبی اس دنیا میں آ چکے ہیں مبعوث ہو چکے ہیں رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بابت سن لے اور یہودی ہو یا عیسائی پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے
وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مضموم کوشش کا بھی اس میں بہت دخل ہے۔ اس لیے کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی بہت شدید، جو کہ ہم پہلے بھی بہت بار کہہ چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ یہاں سے قرآن کیا حکم ہمیں دے رہا ہے، کس طرف اس اللہ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں۔ حدیث کی طرف آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات واضح کر دی کہ کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو یا عیسابی ہو، اللہ کو مطلوب دو چیزیں ہیں: ایمان، اعمال صالح۔ یہودی ہے، رسول اللہ آگے رسول اللہ کی شریعت پہ ایمان لے کے آئے گا، امت محمدیہ میں شامل ہو گیا، نیک اعمال کیے تو راہ جنت کی آسان ہے۔ کیونکہ ایسے لوگوں سے اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو ایمان بھی لے کے اللہ پر، یوم آخرت پر، عمل صالح بھی کیے، میں ایسے لوگوں کے لیے اجر ان کے رب کے ہاں کل قیامت کے دن نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا، نہیں، مطمئن ہوں گے اللہ کی طرف سے، اللہ ان کے میں اطمینان سے پیدا کر دے گا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے لیا میثاقکم، تمہارے سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم سے طور پہاڑ کو بلند کیا۔ اب یہاں پہ جو طور پہاڑ کا قصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جب تورات کے احکام کے متعلق یہودوں نے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا کہ ان احکام پر عمل کرنا ہے تم نے، تو انہوں نے ان احکام پر عمل نہ کرنے کا لسکا کہ ہم ان پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو صاحبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن اللہ ساتھ ہی کیا کرے، ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم پھر گئے، تم نے وعدہ کیا لیکن پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم لوگوں پہ نہ ہوتی تم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہوتے۔ مطلب ہے اگر اللہ کا فضل کرم تم پہ نہ ہوتا تم ضرور عذاب کی زد میں آ جاتے، کیونکہ اللہ تو علیم بذات صدور، وہ تو جانتا تھا کہ ابھی یہ مان رہے، بعد میں یہ انکار کر دیں گے اس چیز کا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور تحقیق تم نے ضرور جانا ان لوگوں کے بارے میں، اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن میں، فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم ان سے، کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر، خاسئین ذلیل ترین، فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها موعظۃ للمتقین۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو سبت ہے، ہفتے کے دن، یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہودیوں کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر لیا، حکم الہی سے تجاوز کیا کہ ہفتے کے دن اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن اللہ کے حکم سے بطور امتحان مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آتی۔ انہوں نے کیا کیا، گڑھے کھود لیے تاکہ ہفتے والے دن مچھلیاں اس میں گریں اور اتوار کو پکڑ لیں، اتوار کو پکڑ لیتے۔ تو یہ چیز انہوں نے اس حکم سے تجاوز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بنا پہ پھر ان کو سزا دیا، عذاب بھیجا ان پہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل ترین بندر بنا دیا۔ اب ان میں تین گروہ تھے، ایک وہ گروہ تھا جو نہ تو مچھلیاں پکڑتا تھا اور منع بھی کرتا تھا کہ یہ غلط، تم ایسا نہ کرو، یعنی جو توحید پہ تھا۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو خود تو نہیں پکڑتا تھا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو دو گروہ اس کی زد میں آئے۔ پہلا جو توحید پہ گروہ تھا، جو نہ خود پکڑتا تھا دوسروں کو منع بھی کرتا تھا، وہ اس زد میں نہیں آیا، لیکن جو دوسرا گروہ تھا جو نہ پکڑتا تھا اور نہ ہی منع کرتا تھا، وہ بھی اس عذاب کی زد میں آیا۔ کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور منع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کو نہیں منع کر رہے ہیں، آپ برابر کے شریک ہیں اس گناہ میں۔ اس لیے اللہ نے بھی اس قوم کو ذلیل ترین بندر بنا دیا۔ یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو آج کے بندر ہیں یہ وہی بندر ہیں، نہیں، اللہ کا قانون ایسا نہیں۔ اللہ کا قانون یہ تھا کہ جب اللہ کسی قوم کو عذاب دیتے ہیں تو ٹھیک 2-3 دن بعد وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے، تو وہ جو اللہ نے جن کو ذلیل ترین بندر بنایا تھا، 3 دن بعد وہ مخلوق ختم ہو گئی تھی، صفحہ ہستی سے اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ یہ جو آج کے بندر ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو جانوروں میں آتے ہیں، انسان بگڑے انسانوں کی شکل نہیں ہے، یہ جانور ہیں۔ اس لیے یہ بات جو بھی لوگ کرتے ہیں غلط ہے، قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، پھر جب سزا دینے کے بعد ان کو دوبارہ چھوڑ نہیں دیتے سرکشی میں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، اللہ ان کو ملیا میٹ کر کے ان کا نام و نشان ختم کر دیتے ہیں اور نئی مخلوق اللہ آباد کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔